دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو اپنے چھوٹے سائز کے باوجود بڑے منصوبے چلاتے ہیں اور متحدہ عرب امارات یعنی UAE اسی زمرے میں آتا ہے۔ UAE کی سوڈان، صومالیہ اور جبوتی میں دلچسپی صرف جغرافیہ کی وجہ سے نہیں بلکہ خوراک، وسائل اور سمندری کنٹرول کے لیے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بحیر احمر کے تمام بندرگاہوں پر قبضہ کر کے ایک نئی سمندری سلطنت قائم کرے، بالکل ویسے ہی جیسے ماضی میں عمان نے کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے UAE نے سوڈان کی زرخیز زمینوں، قیمتی معدنیات اور اہم ساحلی علاقوں پر نظر جمائی۔ اماراتی کمپنیاں جیسے انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور جنان انویسٹمنٹ سوڈان میں لاکھوں ایکڑ زمین پر قابض ہے، جبکہ ابو حامد منصوبہ 1,62,000 ایکڑ پر محیط ہے۔ لیکن یہ منصوبہ سوڈانی عوام کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ UAE کی اپنی خوراکی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اتنے بڑے وسائل پر قبضہ برقرار رکھنا آسان نہیں تھا، صرف معاہدے کافی نہیں تھے۔ اس لیے UAE نے RSF ملیشیا یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز کو اپنا ہتھیار بنایا، پیسہ، اسلحہ اور تربیت فراہم کی گئی اور بدلے میں سوڈان کے سونے، زمین اور زرعی پیداوار پر کنٹرول حاصل کیا گیا۔ جب سوڈانی حکومت نے ان غیر منصفانہ معاہدوں کو رد کیا اور عوام نے آواز اٹھائی تو UAE نے حکمت عملی بدل کر تجارتی منصوبوں سے براہ راست جنگی مداخلت کی طرف قدم بڑھایا۔ دوستو، یہ سب کچھ ایک ایسے ملک میں ہو رہا تھا جو پہلے افریقہ کا اناج گر کہلاتا تھا مگر اب خانہ جنگی کے لپیٹ میں آ چکا ہے۔ سن 2019 میں عوامی احتجاج کے نتیجے میں صدر عمر البشیر کی 3 دہائیوں پر محیط حکومت ختم ہوئی، عبوری فوجی اور سویلین حکومت قائم کی گئی، مگر طاقت کی کشمکش نے جلد ہی سوڈان کو خانہ جنگی کی دہلیز پر کھڑا کر دیا۔ آرمی چیف عبد الفتاح البرہان اور RSF کے سربراہ حمیدتی کے درمیان اقتدار کی تقسیم اور فوج میں انضمام کے اختلاف نے ملک کو خطرناک راستے پر ڈال دیا۔ ابتدائی دنوں میں یہ لڑائی صرف خرطوم تک محدود تھی، لیکن جلد ہی آگ پورے ملک میں پھیل گئی۔ دارفور میں نسلی رنگ اختیار کرنے والی لڑائی نے شہر الفاشر کو تباہ شدہ کھنڈر میں بدل دیا۔ RSF جو پہلے صرف قبائلی جنگجوؤں کا ٹولہ تھی، اب نیم فوجی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ اگست 2019 میں سویلین فوجی شراکتی حکومت بنائی گئی جس میں عبداللہ حمدوک وزیر اعظم اور البرہان فوجی سربراہ بنے، مگر امن کی یہ امید زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکی۔ اکتوبر 2019 میں البرہان نے اچانک بغاوت کر کے سویلین حکومت ختم کر دی، حمدوک کو نظر بند کر دیا اور یہی لمحہ نئی خانہ جنگی کی بنیاد بنی۔ اپریل 2023 تک اختلافات کھلی جنگ میں بدل گئے، دارالحکومت خرطوم تباہ ہو گیا اور 1 کروڑ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے۔ لیکن دوستو، یہ خانہ جنگی صرف داخلی اختلافات تک محدود نہیں رہی، بیرونی قوتوں نے بھی اپنے جیبیں گرم رکھی ہے۔ متحدہ عرب امارات RSF کو ہتھیار اور مالی مدد فراہم کر رہا ہے۔ مصر فوج کی پشت پر کھڑا ہے تاکہ نیل کے پانی پر کنٹرول حاصل کرے۔ سعودی عرب ثالثی کے دعوے کے پیچھے سیاسی اثر ڈالنے کی کوشش میں ہے۔ روس ریڈ سی پر مستقل بحری اڈا اور واگنر گروپ کے ذریعے سونے کی تجارت میں مصروف ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل روس اور چین کے اثر سے بچاؤ اور مشرقی افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے سرگرم ہے۔ لیکن اگر یہی جنگ جاری رہی تو ملک ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ شمال فوج کے زیر اثر، مغرب RSF کے قبضے میں اور مشرقی بندرگاہی علاقہ بین الاقوامی نگرانی میں۔ خلاصہ یہ کہ سوڈان آج صرف اقتدار کی جنگ نہیں لڑ رہا بلکہ وجود اور بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ غریب عوام کے خون پر چل رہی ہے اور دنیا صرف تماشائی بنی ہوئی ہے۔